میرے نبی نے زندگی میں بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، میرے نبی نے زندگی میں عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، میرے نبی نے زندگی میں اپنی جان کے لیے، اپنے نفس کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ مجھے فخر ہے میرے نبی پر۔ سمجھانے کا طریقہ، ایک اور حدیث آپ یہ کسی بھی غیر مسلم کو پہنچائیے، انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائے۔ یہ بھی واقعہ ہے ہمارا، ایک ڈاکٹر صاحب مسلمان ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة يخلق ما يشاء وهو العلیم القدیر۔ اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال۔ محترم معزز علماء کرام، آج کے اس چھٹی والے دن وقت نکال کر، وقت کی قربانی دے کر اللہ کے گھر میں اپنی اور اوروں کی اصلاح کا جذبہ لے کر آئے ہوئے نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، عنوان آپ کو بتا دیا گیا ہے، نوجوان نسل، اس کی تربیت اسوہ رسول کی روشنی میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عنوان نوجوان ہے، اسی لیے شاید ایک بڑی تعداد یہاں نوجوانوں کی ہے۔ میں نے اسی مناسبت سے کئی جگہ سورہ روم کی ایک آیت جو ابھی میں نے پڑھی ہے، نوجوانوں کو سامنے رکھ کر، ان کو ذہن میں رکھ کر میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ترجمہ اس آیت کا اردو میں یہ ہے، اللہ الذی، وہی اللہ، الذی خلقکم من ضعف، جس نے تم کو کمزوری سے پیدا کیا ہے، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں طاقتور بناتا ہے، پھر اس طاقت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دوبارہ کمزور کرے گا، اللہ تمہیں بڑھاپے کی طرف لے کر جائے گا۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے اللہ پیدا کرتا ہے، وہ العلیم، اور وہ علم رکھنے والا ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ محترم دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ایک انسان کی زندگی میں کچھ مرحلے ہیں، انسان اپنی زندگی میں کچھ اسٹیپس، کچھ مرحلوں سے گزرتا ہے۔ علماء اکرام نے ان مرحلوں کو بیان کیا ہے۔ پیدائش سے لے کر 7 سال تک کا ایک مرحلہ ہے، بچپن۔ 7 سال سے لے کر 15 سال تک کا ایک مرحلہ ہے، بالغ ہونے تک۔ پھر 15 سال سے لے کر 40 سال کا ایک مرحلہ ہے، اسے جوانی کا مرحلہ کہتے ہیں۔ 40 سال سے لے کر 50 سال تک کا ایک مرحلہ ہے، اسے کہولت عربی زبان میں، ادھیڑ عمر اردو زبان میں اس کو کہتے ہیں۔ 50 سال سے لے کر آخری عمر تک جو مرحلہ ہوتا ہے اسے بڑھاپے کا مرحلہ کہتے ہیں۔ کتنے مراحل میں نے بتائے ہیں؟ میں نے کتنے مراحل بتائے ہیں بھائی؟ سوال ہے میرا۔ یہ جمعہ کا خطبہ ہے، یہ جمعہ کا خطبہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، یہ جمعہ کا خطبہ ہے یا ایک اصلاحی درس ہے؟ تو اس میں دونوں طرف سے ہونا چاہیے، ہے ہی نہیں؟ کسی زمانے میں بیجاپور سے لے کر بنگلور تک شاید ون وے تھا، ایک ہی راستہ تھا، لوگوں کو شاید سارا دن نکل جاتا تھا اور جانے میں بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ آج پتہ نہیں کون سا نوجوان کتنی تیزی سے چلا جاتا ہے اور کتنی آسانی سے لوگ یہ سفر طے کر لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ 2 وے ہے۔ ابھی کیا ہے؟ یہ آنے کا الگ اور جانے کا الگ راستہ ہے۔ میں اسی راستے کو تمہارے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کتنے مرحلے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں؟ کیا کیا مرحلے ہیں؟ یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ میں آپ کو ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دوں گا۔ آپ یہاں بیٹھیں اور کہیں اور چلے جائیں، میں ایسا ہونے دوں گا ہی نہیں۔
انشاءاللہ آپ یہاں ہوں تو میرے ساتھ رہیں، ورنہ اتنا پوچھوں گا کہ آپ بولیں گے کہ بھئی اتنا آتا تو ہم یہاں کھڑے ہوتے اور تو آپ نیچے بیٹھے رہتے۔ جی ایک انسان کے لیے کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے یہ 3-4 یہ تیاری ہے ہماری، اور اسے تیار کرنے میں بڑا وقت بھی لگ جاتا ہے۔ اتنی تیاری کر کے ایک آدمی آ کر آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور آپ کسی اور دنیا میں اور میں کسی اور دنیا میں ہو جائیں، یہ مناسب نہیں ہے اور یہ انصاف بھی نہیں ہے۔ اس لیے آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی سورہ روم کی آیت، اس آیت کریمہ میں اللہ نے کچھ مرحلے بیان کیے ہیں، زندگی کے کچھ سٹیپس کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ نے 3 مرحلوں کو بیان کیا اور علماء اکرام نے اس کی تفسیر میں اور مزید مرحلوں کو علماء نے بیان کیا، اور وہ مرحلے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اللہ عز و جل اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مرحلے کو، کسی زندگی کے سٹیپ کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے طاقت سے تعبیر کر رہا ہے، کون؟ خود اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مرحلہ طاقت کا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، یہ لفظ ہے اللہ کا۔ یہ کمزوری کے بعد اللہ تمہیں طاقتور بناتا ہے۔ اللہ عز و جل نے جوانی کے مرحلے کو قوت سے تعبیر کیا ہے۔ دنیا کے ہر مفسر نے اس قوت سے مراد جوانی لی ہے۔ جوانی کو اللہ قوت سے تعبیر کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور مانیے میرے بھائیوں، مان کے چلیے، عقل مند حضرات ہیں اس بیجاپور کے اندر، میں نے سنا ہے صرف عمری حضرات ہی قریب 100 ہیں یہاں پر، اور باقی اور علماء کرام، خطباء اعظام، واعظین حضرات، اور ایک جمع غفیر ہے علماء کا یہاں۔ یہ میں سمجھتا ہوں علم کی جگہ ہے انشاءاللہ۔ صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں سنتے 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 ہم لوگ بس سننے والے ہو گئے ہیں، یہ اچھا بولے، یہ خراب بولے، آج ان کی تقریر بڑی اچھی تھی، آج ان کی بڑی ٹھیک نہیں تھی۔ کہیں ہمارا مزاج ایسا تو نہیں ہو گیا ہے؟ صرف ہم سننے والے تو نہیں ہو گئے ہیں اور عمل سے کوسوں دور ہم لوگ۔ ہمارے ساتھی نے بڑی اچھی مثال دی، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل ان سے اور دین کا کام لے۔ ایک جماعت ہے، بڑی محنت کرتی ہے، بہت محنت کرتی ہے، مگر غلط جگہ محنت کرتی ہے۔ ان کی مثال انہوں نے ایسے دی، دیوار کو دھکا دے رہی ہے۔ کس کو؟ دیوار کھلے گی کبھی؟ دھکا کہاں دینا ہے؟ کہاں دھکا دینا ہے؟ دروازے پر۔ ایک جماعت ہے پوری محنت مگر دھکا دیوار کو دے رہی ہے، اور ایک ہماری جماعت ہے اللہ نے انہیں منزل دکھائی، اللہ نے انہیں راستہ دکھایا، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم رب نے انہیں دکھائی، مگر جہاں راستہ تو مل گیا ہے، جہاں راستہ ملا وہیں بیٹھ گئے، راستے پہ چلتے نہیں ہیں۔ کیا ہے یہ راستہ؟ اہدنا الصراط المستقیم، قرآن اور حدیث کا راستہ، منہج صحابہ کا راستہ۔ یہ راستہ ہمیں جنت کی طرف انشاءاللہ لے کر جائے گا۔ راستہ تو ملا ہے، علماء کہہ رہے ہیں ہماری مثال یہ ہے جہاں راستہ ملا وہیں ہم بیٹھ گئے۔ کیا یہ مثال صحیح ہے؟ کیا میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، یہ مثال صحیح ہے؟ نہیں ہے؟ ہمارے اندر یہ کمزوری پائی جاتی ہے، ہمارے اندر یہ کمزوری پائی جاتی ہے، عمل میں کمی ہے نہیں ہے؟ عمل میں کمی ہے؟ بالکل ہے، بالکل ہے میرے بھائیوں۔ جی ہاں، جوانی کی عمر کے تعلق سے قرآن کی آیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے الاحادیث الصحیحہ کے اندر اس حدیث کو پیش کیا ہے۔ راوی حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ایسی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامہ۔ آپ جانتے ہیں حدیث، یہ ایک حدیث بھی اگر کوئی بندہ رات میں اٹھے اور اکیلے میں تہجد کے بعد بیٹھ کر یہ ایک حدیث پر اگر غور کر لے تو پھر لرز اٹھے گا، کانپ اٹھے گا، آنکھوں سے خود بخود آنسو آنے چاہیے اور آ جائیں گے انشاءاللہ۔ آدم کے بیٹے کے قدم ہٹ نہیں پائیں گے اللہ کے دربار سے، یہاں تک کہ اس سے کتنے سوالات کیے جائیں گے؟ کتنے بولے؟ 5۔ کتنے سوالات؟ زور سے ذرا، 5 5 سوالات۔ حدیث جانتے نہیں کیا سوالات ہیں وہ؟
5 سوالات کیا ہیں جی؟ کچھ تو بولو. ایک بار ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اللہ کے نبی نے سوال کیا، بتاؤ جی ایک جھاڑ ہے، درخت ہے، اس کی مثال، مومن کی مثال وہ درخت کی جیسی ہے. اس درخت کی کوئی چیز ویسٹ نہیں ہوتی، ضائع نہیں ہوتی. کون سا جی جھاڑ ہے وہ جی؟ سبحان اللہ. ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما ان کا دماغ جنگل کو چلا گیا جھاڑ ڈھونڈنے کے لیے. کوئی جواب نہیں دیے، کوئی جواب نہیں دیے. آخر میں خود اللہ کے رسول نے جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم. مجلس برخاست ہو گئی. سبحان اللہ. یہ بخاری کی حدیث ہے. یہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث پیش کرنے سے پہلے ایک باب باندھا ہے، باب طرح الامام المسألۃ علی اصحابہ. بولنے والے امام کو چاہیے سامنے والے سے پوچھے. یہ بول کر انہوں نے یہ حدیث پیش کی ہے دلیل کے طور پر. ایک باپ اور بیٹا دونوں جا رہے ہیں مجلس سے اٹھ کر. باپ کا نام ہے عمر. کیا نام ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ. بیٹے کا نام ہے عبداللہ. بیٹے کی انگلی باپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے رسول کی مجلس سے دونوں باہر جا رہے ہیں. سبحان اللہ. درس ہو گیا ہے، دونوں باہر نکل رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے ہم خود بھی مجلسوں میں اٹینڈ ہوں، دروس میں شامل ہوں، ساتھ میں بچوں کو بھی لے کر آئیں. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آپ جو آج پریشان ہیں نا، نوجوانوں کو لے کر، بچوں کو لے کر، خاص کر بچیوں کو لے کر، اگر نوجوانوں کا تعلق مسجد سے جڑ جائے، دروس سے جڑ جائے، اللہ کے گھروں سے جڑ جائے، یہ میرا چیلنج ہے انشاءاللہ تعالی، نوجوانوں کو سدھرنے سے کوئی روک نہیں سکتا. جی ہاں، جو میرے شاگرد ہیں اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے چپے چپے میں ہیں. یہ محض اللہ کا کرم ہے. بڑے بڑے ڈاکٹر بھی ہیں، بڑے بڑے انجینئر بھی ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے. میں دیکھا ہوں وہ بچے اپنی جگہ پر ہندوستان میں 2nd رینک آئے ہیں، امریکہ میں جا کر 1لی رینک آئے ہیں، مگر میں نے یہ بھی دیکھا ہے وہ بچے ایک نماز بھی نہیں چھوڑتے تھے. اور ان کا جو میں نے دیکھا ہے ان کا ٹھکانہ کالج، گھر، مسجد، 3 ہی جگہ، کالج، گھر یا پھر مسجد. اور ان کا دوست کون جانتے ہیں؟ امام یا مؤذن. دوست کون ہے ان کا؟ امام یا مؤذن. آج بھی میرے بھائی اگر وہ سن رہے ہیں، وہ بچے جب بھی وہ ٹیکساس سے آتے ہیں، سن فرانسسکو سے آتے ہیں یا پھر نیو یارک سے آتے ہیں، باقاعدہ ایک دن نکال کر ہماری مسجد میں آ کر ایک دن ہمارے ساتھ گزار کر جاتے ہیں. آج بھی ان کا معمول ہے اور بہت اچھے انداز میں کہتے ہیں آج ہم جو بھی ہیں اس مسجد نے ہمیں بنایا ہے. کیا بولتے ہیں؟ ارے بولو جی. آج ہم جو بھی ہیں اس مسجد نے ہمیں بنایا ہے. سبحان اللہ. بلا مبالغہ عمر جا رہے باہر، ساتھ میں عبداللہ ابن عمر بھی جا رہے ہیں. انگلی بیٹے کی باپ کے ہاتھ میں ہے. بیٹا باپ سے سوال کر رہا ہے. بیٹے کا نام زور سے عبداللہ. سبحان اللہ. رضی اللہ عنہما. اے ابا جان، نبی نے جو سوال کیا آپ کو اس کا جواب نہیں معلوم تھا؟ حضرت عمر کہتے ہیں نہیں بیٹے مجھے نہیں معلوم تھا. بیٹا کہتا ہے ابا جان مجھے معلوم تھا. سبحان اللہ. نبی کے سوال کا جواب ابا مجھے معلوم تھا. سبحان اللہ. حضرت عمر کھڑ جاتے ہیں، کھڑ کے پوچھ تمہیں معلوم تھا؟ نبی نے سوال کیا تمہیں جواب معلوم؟ ہاں مجھے جواب معلوم تھا. کاش تم جواب دے دیتے نبی کا، مجھے اتنی خوشی ہوتی ساری دنیا اس کے سامنے بیکار ہو جاتی. امام بخاری اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں بیٹے کی کون سی کامیابی پر باپ کو خوش ہونا چاہیے؟ حضرت عمر اور عبداللہ ابن عمر کی اس حدیث میں وہ دلیل بتائی گئی ہے. سبحان اللہ. اس لیے اسی حدیث کو سامنے رکھ کر میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا انشاءاللہ تعالی. میرے ساتھ چلنا. بھائی نے کہا 5 سوالات، آپ میں سے کوئی ایک بتائیں، ایک سوال بتائیں، باقی میں حدیث پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. اس کے بغیر آدم کے بیٹے کا قدم اللہ کے دربار سے ہٹ نہیں پائے گا. ایک بتائیں.
سبحان اللہ جی میرے جیب میں کبھی بھی عطر کا بوتل ہوتا تھا، آج نہیں ہے، اتفاق سے ہوتا تو اسے رکھ دیتا میں، کسی ایک کو انعام دیں گے وہ انشاءاللہ بول کے۔ جی چلیے حدیث پڑھتا ہوں، ابھی حدیث سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے۔ سبحان اللہ، عن خمس، آپ کا جواب صحیح ہے۔ بعض حدیثوں میں 4 آیا ہے، بعض میں 5 آیا ہے، یہ حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں 5 ہے۔ خمسن، پہلا سوال ہے عن عمرہ، کس کے بارے میں؟ عمر کے بارے میں۔ عمر کی، تو نے عمر کہاں گزاری؟ اللہ اکبر، تو نے عمر کہاں گزاری؟ ان عمرہ فیما افناہ، تم نے عمر کہاں گزاری، یہ پہلا سوال ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کم سے کم یہ 5 سوالات ترتیب سے جو نبی نے بتائی ہیں اسی اینگل میں، اسی ترتیب سے آپ انشاءاللہ ذہن میں بٹھائیں انشاءاللہ۔ سیکنڈ سوال، وعن شبابہ فیما ابلاہ، پہلا سوال ہے عمر تو نے کہاں گزاری، دوسرا سوال ہے جوانی تو نے کہاں گزاری۔ سبحان اللہ، علم کے گاؤں میں آپ رہتے ہیں، جوانی عمر میں ہے نہیں ہے؟ ارے بھائی بولو، جوانی عمر میں ہے باہر ہے؟ کچھ تو بولو، عمر میں جوانی ہے نا، ساری عمر کے اندر جوانی بھی ہے نا۔ اگر ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا مالک جوانی کی عمر کو اس سے الگ کر کر اس کا سوال الگ سے کر رہا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی جوانی کی عمر بہت اہم ہے۔ ساری عمر ایک طرف ہے اور جوانی ایک طرف ہے۔ کہاں گزارا پوچھیں گے؟ جی ہاں، تم کون مجھے پوچھنے والے؟ جی میری زندگی میں جیسے چاہوں گزار سکتا ہوں، میں جیسے چاہوں گزار سکتی ہوں، دونوں کو لاتا ہوں میں۔ جی ہاں، عورتوں کو بھی لے کر آ رہا ہوں اور مردوں کو بھی لا رہا ہوں ساتھ میں۔ میری زندگی میں جیسے چاہوں گزار سکتا ہوں، میں جیسے چاہوں گزار سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے گزارو، اللہ کے سامنے تو تمہیں جواب دینا ہے۔ میرے بھائیوں، پہلی بار ایک حدیث جب میں پڑھا میرے رونگٹے تو کھڑے ہو گئے۔ ایک حدیث پر مجھے ایک مذکرہ ملا۔ کیا ملا جی؟ کیا ملا؟ مذکرہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں تیسرے سال 3rd ایئر میں عقیدہ یوم آخرہ کا ایک مذکرہ مجھے ملا۔ ایک ساتھی تھے میرے جونیئر، مدینے میں پڑھ رہے تھے، وہ لا کر مجھے دیے عقیدہ یوم آخرت، یوم آخرت پر عقیدہ۔ اللہ عز و جل کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اسے سامنے رکھ کر میں 14 جمعہ کے خطبے دیا۔ اور ایک زمانے میں ایک ٹی وی ہوتی تھی بامبے میں، مشہور چینل چلتا تھا، اس چینل میں اسپیکر کے حیثیت سے میں گیا اور 40 پر ایک ایپیسوڈ اس میں ریکارڈ کروایا، وہ مذکرہ کو سامنے رکھ کر۔ جی ایک نوٹس، کیا بول سکتے ہیں اس کو آپ؟ نوٹس۔ سبحان اللہ، آپ کو تعجب ہوگا براء ابن عازب کی ایک حدیث پر 1 سال درس ہوتا ہے یہ عقیدہ یوم آخرت کا۔ سبحان اللہ، ایک حدیث ہے براء ابن عازب کی، وہ ایک حدیث پر 1 سال درس ہوتا ہے عقیدہ یوم آخرت پر، اور بڑی زبردست حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کا جنازہ لے کر قبرستان پہنچے، ابھی قبر کھود ہی نہیں تھی، بڑی اچھی حدیث ہے، کبھی اگر ملے موقع، اس لیے کہ میرا موضوع نوجوان ہے، عقیدہ یوم آخرت نہیں ہے، اس لیے میں وہاں نہیں جاؤں گا، میں موضوع پر رکھ کر اپنی بات میں کروں گا۔ آدمی کو دفنانے کے بعد، میرا موضوع اتنا ہی ہے، آدمی کو دفن کرنے کے بعد اس سے سوالات کیے جائیں گے۔ ہر بچے کو سوالات معلوم ہے، کیا ہیں سوالات؟ یہ تو بولو بیٹا، آپ بولو، آگے جو بیٹھے ہو آپ بولو، کیا 3 سوالات ہیں قبر کے؟ کھڑو بولو۔ تمہارا رب کون ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ دوسرا، تمہارا دین کیا ہے؟ بارک اللہ فیکم، دعا دو بچے کو، ارے بھائی دعا دو بچے کو۔ تیسرا، تمہارے نبی کون ہیں؟ سبحان اللہ، بارک اللہ فیک فی علمک و صحتک و فی اہلک، الحمدللہ۔ جی دعا دو بھائی۔ اسحاق بن راہوے ہے نا، اسحاق بن راہوے، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، امام بخاری کے ٹیچر ہیں اسحاق بن راہوے۔ انہوں نے ایک بار مجلس میں ایک جملہ کہا، اس وقت زمین پر ایک بھی کتاب ایسی نہیں ہے جو صرف صحیح حدیثوں کی ہے، کوئی تم میں سے، بچوں میں سے
کوئی ایک تیار ہو جائے جو صحیح حدیث کی کتاب لکھے۔ امام بخاری کہتے ہیں فوقع ذلک فی نفسی، وہ جملہ جو میرے استاد کا ہے نا میرے دماغ میں بیٹھ گیا، میں نے اسی مجلس میں نیت کی انشاءاللہ میں اپنی زندگی صحیح حدیثوں کے لیے میں صرف کر دوں گا، اور صحیح بخاری انہوں نے لکھی۔ ہو سکتا ہے یہ بچے کو یہ جو کھڑا کے ہم نے پوچھا ہے اس کی زندگی بدلنے کے لیے ہو سکتا ہے ایک ذریعہ بن جائے، جی ذریعہ بن جائے۔ 3 سوالات سب کو معلوم ہے، بچے نے جواب دے دیا، من ربک ما دینک من نبیک۔ شیخ میری گزارش ہے درس ہونے کے بعد اس بچے کو بلا کے انعام دیجیے انشاءاللہ۔ جی ہاں، یہ جوابات ہونے کے بعد ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، ایک سوال یہ ہوگا ما علمک، کیا سوال؟ کیا سوال؟ تیرا علم کیا؟ صحیح حدیث ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ شیخ البانی نے صبر صحیح کہا، ما علمک، تیرا علم کیا ہے؟ دنیا میں کیا کر کے آیا ہے؟ وقت کہاں گزار کے آیا ہے؟ میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، بہت سارے بچے اچھے بھی ہیں، نوجوان اچھے بھی ہیں، اتنے اچھے ہیں کہ ہمیں دیکھ کر انہیں عبرت حاصل کرنی پڑتی ہے، مگر ان کی تعداد بڑی کم ہے، زیادہ بڑی تعداد غلط لوگوں کی ہے۔ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں انہیں ہمارے نبی کا نام بھی نہیں معلوم ہے۔ جی ہاں، ریکارڈ کرتے ہیں نا، ڈالو۔ میں نے ایک نوجوان سے پوچھا، ڈگری ہولڈر ہے، محمد کس کا نام ہے؟ صلی اللہ، معلوم نہیں، معلوم نہیں، اللہ کی قسم ایسے ہی ہانکنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، اسے نبی کا نام نہیں معلوم ہے، اسے نبی کا ایک نام نہیں معلوم، رسول کو رسول، نبی کو نبی۔ علم کیا ہے تمہارا؟ یہ سوال قبر میں ہوگا۔ کیا کر کے آئے تھے؟ زندگی گزارے کیسے؟ جوانی کہاں گزارے؟ کون سی تعلیم میں گزارے؟ والدین حضرات تم ذمہ دار رہو گے، ماں باپ تم ذمہ دار رہو گے، اچھے سے کان کھول کر سنو، بچے کو جو دینا ہے وہ دو بچپن میں۔ جی ہاں، یہ سوال ہوگا جوانی تم نے گزاری کہاں ہے؟ اچھا وہ حدیث مکمل کر دیتا ہوں۔ خبر میں جواب کیا دے گا معلوم؟ آدمی نیک آدمی جب اس سے سوال کیا جائے گا ما علمک، تیرا علم کیا تھا، اس کا جواب کیا تھا معلوم؟ کیا جواب دے گا وہ؟ کیا جواب دے گا بھائی؟ مجھے بھی دینا ہے انشاءاللہ، آپ میں سے ہر آدمی کو دینا ہے، دنیا کے ہر انسان کو دینا ہے، مسلمان کو نہیں، دنیا کے ہر انسان کو جواب دینا ہے۔ یہ کیا جواب ہے؟ صحیح جواب کیا ہے؟ اس سے پہلے کا تو بچہ جواب دے دیا، اب یہ جواب صحیح کیا ہے؟ تیرا علم کیا ہے؟ ما علمک، جواب کیا ہوگا؟ جی آپ غور سے تو سن رہے ہیں، ساتھ میں ذرا پریشان بھی ہو رہے ہیں۔ جی کیا جواب ہے اس کا؟ کچھ تو بولو، کچھ تو بولو انشاءاللہ، زور سے بولو۔ قرآن و حدیث، پہلے جس نے زبان کھولا اسے زبان کھولنے پر مبارک، اللہ عز و جل اس کے علم میں اضافہ فرمائے، اللہ اس کی اولاد میں، اس کی صحت میں، اس کے خاندان میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ جی دعا کر کے ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کم سے کم آپ نے ہمت تو کی، آپ نے زبان تو کھولا۔ جواب صحیح ہے، ہر ایک یاد رکھیں، صحیح آدمی انشاءاللہ میں بھی رہوں گا قبر میں، انشاءاللہ آپ بھی جائیں گے قبر میں، ہر ایک سے یہ سوال کیا جائے گا، ہر ایک کو یہ جواب دینا ہے۔ کیا جواب ہوگا اس کا؟ قرأت کتاب اللہ، قرأت کتاب، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، قرأت کتاب اللہ وآمنت به وصدقته، میں نے دنیا میں اللہ کی کتاب پڑھی، میں اس پر ایمان لے کر کے آیا، میں نے اس کتاب کی تصدیق کی۔ ہر ایک کو یہ جواب دینا ہے، اس لیے والدین حضرات تمہاری ذمہ داری ہے، کل قیامت کے روز اللہ تم سے سوال کرے گا، تم جو چاہے بچوں کو بناؤ، ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ، جو چاہے بناؤ، ساتھ میں اللہ کا حق بتاؤ، ساتھ میں رسول کا حق بتاؤ، ساتھ میں قرآن کی تعلیم دو، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ بچہ جدھر بھی جائے گا نیک اور صالح نوجوان بن کے رہے گا انشاءاللہ۔ ہماری یہ دعا ہے اللہ سے۔ سب سے دعاؤں میں جامع الدعا کون سی ہے؟ زور سے بولو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آج جا کر ہے نا زندگی کو طے کر لو یہ دعا کے بیچ میں۔ اس کا اردو معنی کیا ہے؟
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہماری دنیا اچھی بنا۔ پہلے کیا اچھی بنا؟ مسلمان دنیا میں بھی اچھا رہے، مسلمان دنیا میں بھی اونچے عہدوں پر رہے۔ سبحان اللہ۔ مدھوگیری میں 15 دن پہلے میرا درس تھا مدھوگیری کے اندر، ایک نوجوان کو لایا گیا میرے سامنے اور دل خوش ہو گیا، اللہ گواہ ہے اس بات پر۔ کہا شیخ یہ بچہ اس سال پلس ٹو میں پی یو سی کے ایگزام میں 99.17 نمبر لے کر آیا ہے۔ کتنے نمبر؟ ایک نمبر بھی چھوڑا نہیں بچہ ہو، وہ ایک نمبر میں بھی 0.17 لے لیا ہو۔ سبحان اللہ۔ میں ہمارے کرناٹکا کے جو ناظم صاحب ہیں، جناب آپ نام جانتے ہیں ماشاءاللہ، میں نے ان سے گزارش کی اس بچے کو اسٹیج پر بلاؤ، سارے جلسے میں ایسے بچے، میں سارے ذمہ دار، سارے مساجد، سارے لوگوں سے میری گزارش ہے، وہ بچے جو نیٹ میں آگے ہوتے ہیں، وہ بچے جو پلس 2 میں آگے آتے ہیں، انہیں بھی بلاؤ انشاءاللہ تعالی۔ اور ساتھ میں یہ بھی بولا، ہمارے بھٹکل کا ایک بچہ مکے میں جا کر حفظ کمپٹیشن میں 2nd پوزیشن پر آیا ہے۔ کیا نام ہے وہ بچے کا؟ کیا نام ہے جی؟ سینہ چوڑا ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ کرناٹکا کا ایک بچہ، بھٹکل کا ایک بچہ یہاں سے جا کر مکہ مکرمہ میں حفظ کمپٹیشن کے اندر 2ری پوزیشن پر آتا ہے۔ میں بولا یہ دونوں کو بلاؤ، ہمیں یہ حافظ بھی چاہیے اور ہمیں یہ پلس 2 کا بچہ بھی چاہیے، اور یہ دونوں کو ملا کر اللہ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس دعا میں اللہ نے دونوں کو جمع کر دیا ہے۔ اللہ ہمارے بچوں کو دونوں بنا دے۔ کیا نام ہے وہ بچے کا جو 2nd رینک آیا ہے مکہ مکرمہ میں؟ جی کیا بولتے ہیں شیخ؟ یہاں پوچھوں کیا نام ہے بھی بچے کا؟ وہ اللہ عز و جل سے میری دعا ہے، ابراہیم جی، اللہ عز و جل سے میری دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک وہ ابراہیم سے زیادہ شاہ بندر سے مشہور ہے، وہ خاندانی لقب ہوگا، وہ اس سے مشہور ہے بچہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے علم میں اضافہ فرمائے۔ یہ جو حدیث ہے قرآن کی ایک آیت کریمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا پہلا جو ٹکڑا ہے، عمر کے بارے میں سوال، اور عمر میں خاص طور سے جوانی کے بارے میں جو سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا، جوانی کی اہمیت یہ حدیث ہمیں بتاتی۔ تیسری بات، ایک اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو بھی میں نے نوٹ کیا ہے۔ حدیث کے راوی معاذ ابن جبل ہیں۔ کون؟ حدیث کے راوی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ پوری حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں میں، نہ پہلی حدیث میں نے پوری پڑھی ہے، نہ یہ حدیث میں پوری پڑھنے جا رہا ہوں، جتنا مجھے چاہیے اتنا لے رہا ہوں اس سے۔ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ پہلی چیز اس میں کیا ہے؟ حدیث سن لیجئے گا، شبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ سبحان اللہ، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت۔ یہ 2 حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ، یہ 3 جو نصوص ہیں، اس کی روشنی میں ہمیں یہ ایک بات معلوم ہوتی ہے، اور بات یہ ہے جوانی کی عمر اسلام میں بڑی اہم ہے۔ سبحان اللہ، جی ہاں، جوانی کی عمر اسلام میں بڑی اہم ہے۔ ایک اور خوشخبری میں آپ کو دیتا ہوں، قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ ہے، اس آیت کی شرح علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بڑے اچھے انداز میں کیا ہے۔ ایک پوری تاریخ تمہارے سامنے میں بیان کرتا ہوں، پھر اس کی مثالیں بھی دوں گا انشاءاللہ۔ سنیں گے انشاءاللہ؟ سنیں، ارے بھائی بولو انشاءاللہ۔ قرآن میں ایک آیت کریمہ ہے، آیت ہے اصحاب کہف کے بارے میں، اس طریقے سے آیت ہے، انہم فتیہ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ وہ کچھ نوجوان تھے، اپنے رب پر ایمان لے کر کے آئے تھے، ہم نے ان کی ہدایت میں اور مزید اضافہ کر دیا۔ کچھ نوجوانوں کے بارے میں ابھی آگے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ جو کہتے ہیں، یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں انشاءاللہ۔ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا جو جملہ ہے بڑا اچھا جملہ ہے۔ ہم الشباب، ابن کثیر کہتے ہیں وہ نوجوان تھے، 7 نوجوان تھے، 8واں ان کا کتا تھا، اس طریقے سے قرآن کہتا ہے۔ وہ نوجوان تھے، اقبل الحق، حق کو زیادہ قبول کرنے والے،
وَأَهْدَى لِلسَّبِيلِ، اور ایک کتنی بڑی بات اس کے اندر بتائی جا رہی ہے، دیکھو سیدھے راستے کی طرف زیادہ ہدایت پانے والے من الشیوخ، بوڑھے لوگوں سے. یہ تاریخ ہے. اب زیادہ تر اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے، نبیوں پر ایمان لانے والے زیادہ تر ہمیشہ جو رہے ہیں وہ نوجوان رہے ہیں. کیا جملہ ہے؟ کیا جملہ ہے؟ ابھی جو میں نے پڑھا کیا جملہ ہے؟ عربی میں جملہ پڑھتا ہوں. کان اکثر المستجیبین للہ تعالی ولرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم شبابا. کان اکثر المستجیبین للہ تعالی ولرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم شبابا. یہی تاریخ ہے. اللہ اور اس کے رسول پر زیادہ تر ایمان لانے والے لوگ، پوری تاریخ یہی بتاتی ہے کون رہے ہیں؟ کون رہے ہیں؟ نوجوان. کچھ نوجوانوں کے میں نام بتاتا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے. کیا عمر تھی ان کی؟ جب انہوں نے کلمہ پڑھا ان کی عمر کیا تھی؟ کچھ تو بولو. 40 سال، 35 سال. چلیے آگے بڑھتے ہیں. حضرت عمر جب مسلمان ہوئے ان کی عمر کیا تھی؟ جی آگے اور چلتے ہیں. مصعب بن عمیر جب مسلمان ہوئے ان کی عمر کیا تھی؟ حضرت عثمان جب مسلمان ہوئے ان کی عمر کیا تھی؟ یہ ساری تاریخ ہے. زیادہ تر نوجوان ہی نبیوں کو مانے ہیں، نبیوں پر ایمان لے کر آئے. جیسے مثال خود ہمارے نبی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کے سامنے عمر بتاتا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے ان کی عمر 30 پر 7 سال تھی. کتنی؟ 30 پر 7 سال. عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے ان کی عمر 20 پر 7 سال تھی. میں 27 میں نہیں بول رہا ہوں. کتنی؟ 20 پر 7 سال تھی. مصعب بن عمیر، سبحان اللہ، کیا نام ہے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. کچھ نوجوانوں کے بارے میں مثال دے رہا ہوں تمہارے سامنے. کون ہے مصعب؟ جانتے ہیں حضرت مصعب کون ہے؟ جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب کے بارے میں خود نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے زیادہ خوبصورت، ان سے بہتر کپڑا پہننے والا، لباس پہننے والا میں نے سارے مکے میں نہیں دیکھا. اللہ اکبر. ما احسن لمتن، ان سے بہتر نوجوان میں نے مکے میں نہیں دیکھا. حضرت مصعب بن عمیر. میں ایک نام ساتھ میں دے دیتا ہوں، ابھی قریب میں پڑھا. ان کی بیوی کا نام ہے حمنہ. کیا نام؟ زور سے بولو. کبھی کبھی لوگ فون کرتے ہیں، شیخ بیٹی پیدا ہوئی ہے، نام دیجئے. کیا بولتے ہیں؟ اچھا نام بھی کیا بولتے ہیں؟ ذرا نیا نام دیجئے. کون سا؟ ذرا لیٹسٹ. کون بھی نہیں رکھو رہنا نام ویسا. تو میں تم نہ ایک لیٹسٹ نام دے رہا ہوں. ابھی حمنہ نام دے رہا ہوں. کیا نام؟ میں تو کسی بھی لڑکی کا نام نہیں سنا آج تک. آج تک میں کسی بھی مسلمان لڑکی کا نام یہ نہیں سنا. آپ سنے ہیں کیا؟ سنے ہیں آپ؟ حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا. حضرت مصعب بن عمیر. نوجوان، بات نوجوانوں کی چل رہی ہے. بیچ میں آپ کو دیکھا میں، ایسا لگ رہا ہے جیسا مولوی صاحب پہلے کھڑ کے بولے نا، چہرے کیوں بھی ایسا اتار کے بیٹھے ہیں، ذرا ڈل دکھ رہے ہیں چہرے تمہارے. کوسا تو بھی ڈائلک مارے تو اٹھ کو بیٹھ جاتے، قرآن حدیث میں چلے گا تو پھر سو جاتے. عجیب قوم ہے ہماری. ہنسے تو اٹھ کو بیٹھ جاتی، کوسے تو بھی ڈائلکا مارے تو اٹھ کو بیٹھ جاتی. اللہ کے رسول کی حدیث بولے یا پھر قرآن کا ترجمہ بولنا شروع کرے، سرا نیچے جھکا لے کو سونا شروع کر دا. پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہماری قوم کو کیا ہو گیا ہے. سبحان اللہ. جی شیخ بول رہے ہیں جھٹک لو بول کے. اذان ہو رہی ہے شیخ. چائے دے دو، چائے اذان کے وقت میں. سے اللہ کی رحمت نہیں آتی ہے. آپ قریب ہو کر بیٹھ جائیے تو سمجھ گئے ہوں گے کہ میں اس حدیث میں آپ کو کیا بولنا چاہتا ہوں. جی آپ منتشر ہو کر بیٹھیں گے تو اتنا اچھا نہیں لگے گا. بھلے 15 منٹ میں بولوں، آپ قریب ہو کر بیٹھ جائیں انشاءاللہ تعالی. اللہ آپ بھائیوں کو جزائے خیر دے. بات مختصر کرتے ہیں، مختصر کر کر موضوع پر بات انشاءاللہ لے جا کر کے ختم کرتے ہیں. نوجوان نسل کی تربیت یہ موضوع، اور اس پر میں نے جو بات آخر میں کہی ہے وہ یہ ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، ان میں سے ان کی عمر میں نے آپ کے سامنے بتائی، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے تک میں پہنچا آپ کے سامنے۔ ایک نوجوان ہیں، سدھرنے کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے بہت اچھا واقعہ ہے۔ بڑے بڑے علماء کرام کو میں نے دیکھا ہے، صرف حضرت مصعب بن عمیر پر ایک ایک گھنٹے کی تقریر علماء کرام نے کی ہے، اسے میں یہاں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بھی ایک نوجوان تھے، اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں وہ ہمارے اسلام کے پہلے ایمبیسڈر تھے۔ سمجھے آپ یہ میرا جملہ؟ اسلام کے پہلے ایمبیسڈر تھے۔ ایمبیسڈر کس کو بولتے ہیں اردو میں؟ اسے اچھا ایک ساتھی بتا رہے ایمبیسڈر کس کو بولتے ہیں؟ میرے بھائی وہ ایمبیسڈر نہیں ہیں، آپ جو بتا رہے ہیں وہ ایمبیسڈر نہیں ہیں۔ جدہ میں ہندوستان کا ایک ایمبیسڈر بیٹھتا ہے ایمبیسی کے اندر، اور سعودی کا ایمبیسڈر دلی میں بیٹھتا ہے، اس کو بولتے ہیں سفیر، اردو میں کیا بولتے ہیں؟ سفیر۔ اور اچھے اور کھول کر کیسے سمجھاؤں اس کو میں؟ جی ہاں، ایمبیسی کے اندر جو بڑا آدمی ہوتا نا ایمبیسڈر، کہتے ہیں سب سے پہلے ایمبیسڈر اسلام کے اگر کوئی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا، آپ پہلے چلے جاؤ، 1 سال آپ وہاں محنت کرو۔ بہرحال میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل ہمارے نوجوانوں کو مصعب بن عمیر جیسا بنائے۔ جی اللہ عز و جل ہمارے نوجوانوں کو مصعب بن عمیر جیسا بنائے۔ یقین مانیے ان کے بارے میں پہلی بار جب ہم نے پڑھا، کسی گلی سے گزرتے حضرت مصعب بن عمیر جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، کسی گلی سے گزرتے، شام تک اس گلی کے اندر خوشبو رہتی تھی، شام تک خوشبو رہتی۔ ایک مرتبہ ایک لباس زیبتن کرتے، دوبارہ ان کے بارے میں آتا ہے وہ لباس دوبارہ نہیں پہنتے تھے۔ اللہ نے اتنی دولت سے نوازا تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو، اسلام لے کر آئے، انہیں آپشن دیا گیا، ان کے سامنے 2 باتیں رکھی گئیں، آپ چاہیں تو اسی آرائش آرام کی زندگی میں رہیں، ورنہ جو پہنے ہوئے کپڑے ہیں وہ کپڑے بھی اتار دیں۔ مصعب بن عمیر نے وہ بھی اتار دیا۔ اس کے بعد جو ان کا کپڑا رہا ہے، یہ کپڑا ببول کے 2 کانٹے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب بھی آپ مدینہ منورہ جائیں انشاءاللہ تعالی، شہدائے احد کے جو شہید ہیں 70 شہید، وہ 70 شہید میں حضرت مصعب کی قبر الگ سے ہے، اس لیے کہ انہی کے ہاتھ میں جھنڈا بھی تھا، اللہ کے رسول نے جھنڈا بھی انہی کے ہاتھ میں دیا۔ ان کے بارے میں چلے نا، پوری تقریر ان کے بارے میں ہو جائے گی۔ وہ بھی ایک نوجوان تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، قرآن کی آیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ مثالیں، اس کے ساتھ قرآن میں اور بھی مثالیں ہیں، اور بھی مثالیں۔ اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نوجوان کہا، کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام۔ سبحان اللہ، نوجوانی میں آدمی بہت کچھ کرتا ہے۔ ایک ہی نوجوان سارے بتوں کو توڑ کر ایک بت کے گلے میں کلہاڑی لگانے والے ابراہیم علیہ السلام، انا سمعنا فتى، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے۔ یوسف علیہ السلام، قرآن مجید کہتا ہے وہ ایک نوجوان، 7 دروازے بند ہیں اور عورت ورغلا رہی ہے، بہکا رہی ہے، مگر معاذ اللہ کہنے والا وہ ایک نوجوان، اللہ نے ان کو بھی نوجوان کہا ہے۔ اصحاب کہف، اللہ نے ان کو بھی نوجوان کہا ہے۔ اللہ یہ سارے نوجوانوں کو سامنے رکھ کر میں کچھ باتیں پیغام کے طور پر، میسیج کے طور پر آپ بھائیوں کے حوالے کرتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے، جب ہم قرآن کی یہ آیتیں اور احادیث کے روشنی میں ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کو، 2 قسم کے نوجوان نظر آتے ہیں، 2 قسم کے۔ ایک وہ نوجوان ہے جن پر اللہ تعجب کرتا ہے۔ کیا جملہ بول رہا ہوں میں؟ جی سبحان اللہ، کیا جملہ کرتے ہیں؟ نہیں بولتے اللہ کو، اس لیے کہ توحید میں خلل ہوتا ہے۔ ہیں بولتے ہیں تو 2 شمار ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کے لیے بولتے ہیں، ہے ہی بولتے ہیں۔ اللہ کرتا ہے بولتے ہیں، کرتے ہیں نہیں بولتے اللہ کے لیے، اس لیے کہ توحید زیادہ اہم ہے ہمارے لیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل حدیث اس طریقے سے ہے، ان الشباب، کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں، یعجب، وہ نوجوان سے اللہ اس پر تعجب کرتا ہے، لیست لہ الصبوہ، جس میں صبوہ نہیں ہے۔ کس پر اللہ تعجب کرتا ہے؟ کون سا نوجوان؟ جی چائے کی طرف نگاہ چلے گی پوری، میری تقریر سے زیادہ چائے میں تاثیر ہے۔ جی سبحان اللہ، کون سے نوجوان پر اللہ تعجب کرتا ہے؟
بولو، ارے بھائی کچھ تو بولو. سبوا کیا جملہ ہے؟ سبوا کیا معنی ہے سبوا کا؟ اس نوجوان پر خود اللہ تعجب کرتا ہے. اللہ اکبر. جی کیا معنی ہے سبوا کا؟ اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہے نا ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بھی حدیث نہیں مل گئی نا اور آپ سدھر گئے، یہ بیٹھنا کامیاب ہے تمہارا انشاءاللہ تعالی. مجھے بار بار شیخ کہہ رہے تھے کہ اور لوگ آئیں گے، اور لوگ نہیں، ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. جب اس میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر شیخ بن باز رحمہ اللہ کا درس ہوتا تھا. شیخ بن باز رحمہ اللہ کو گلے کا کینسر تھا، گلے کا. بڑے بڑے علماء کو کینسر رہا ہے. اللہ عز و جل عمر کے آخری میں بیماری دے کر ان کے سارے گناہوں کو دھل کر اللہ عز و جل دنیا سے ان کو بلایا ہے. بولتے تھے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا، آواز موٹی نکلتی. 4 آدمی بیٹھتے یا 5 آدمی بیٹھتے مسجد نبوی میں. امیر نے شیخ بن باز سے کہا، مدینے کے امیر نے، شیخ آپ کا جب درس ہوگا مسجد نبوی میں کسی کا بھی درس نہیں ہوگا تاکہ سارے لوگ آپ کے درس میں بیٹھیں. شیخ بن باز رحمہ اللہ نے منع کیا، نہیں، 4 بھی بیٹھیں کافی ہے میرے لیے. سبحان اللہ. جتنے درس چل رہے ہیں چلنے دو، بڑی تعداد کبھی نہیں چاہیے. الحمدللہ 15 ہزار لوگوں کو بھی بولے ہیں، ایک ساتھ 10 کروڑ لوگ بھی دیکھے ہیں ہم کو. ویسے بھی پروگراموں میں گئے ہوئے ہیں اور 4 آدمی بھی بیٹھ گئے، وہ 4 میں ایک نوجوان میری بات کو لے کر نکل گیا. میرا آنا کامیاب ہے، میرا آنا کامیاب ہے. سبحان اللہ. اس لیے میں آپ سے گزارش، 2 طرح کے سبوا کا معنی کیا ہے؟ میں پہلی بار حدیث پڑھا، میرے سامنے شیخ ابو زید تھے، انہی کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، ابو زید ضمیر صاحب اور میں نے شیخ سے پوچھا، شیخ یہ حدیث صحیح ہے؟ شیخ نے بھی ایک درس میں کہہ دیا اس حدیث کو. شیخ یہ حدیث صحیح ہے. 5 منٹ کے اندر اللہ جزائے خیر دے شیخ کو، اتنی حدیث کی کتابیں نکالے وہ. ان کے گھر میں سمجھتا ہوں برتن کم ہوں گے، کپڑے کم ہوں گے، کتابیں زیادہ ہیں. چاروں طرف کتابیں ہیں، جدھر بھی آپ ہاتھ ڈالیں گے نہیں آپ کو ایک کتاب نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی. جدھر بھی ہاتھ ڈالیں گے. اللہ ایسے داعیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ان سے اور دین کا کام لے. سبحان اللہ. جی صحیح حدیث ہے. سبوا بولتے ہیں جذبات. کس کو؟ جو نوجوان جذبات کو کنٹرول میں رکھتا ہے، جذبات کے روح میں بہہ نہیں جاتا. سمجھ رہے ہیں؟ ذرا اردو فصیح ہوگی ہے. جذبات کے روح میں بہہ نہیں جاتا، صبر سے کام کرتا ہے، حالات کو سمجھ کے چلتا ہے. اس کا کنٹرول ہے اپنے آپ پر، اپنے غصے پر، اپنے جذبات پر، اپنے نفس پر، اپنی خواہشات پر. ایسے نوجوان پر اللہ تعجب کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں ایسا نوجوان بنائے، اللہ ہمیں ایسا نوجوان. اس کی کمی ہے، فجر میں اٹھنا چاہتا ہوں نہیں اٹھ پا رہا ہوں، مجھے اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہے. گانا چھوڑنا چاہتا ہوں نہیں چھوڑ پا رہا ہوں، مجھے اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہے. گالی نہیں دینا چاہتا، زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، میں اپنے آپ پہ کنٹرول ہے نہیں. ایسا ہے نہیں ہے میرے بھائی. اسی کو سبوا بولتے ہیں. جس نوجوان کا کنٹرول اس پر آ جائے، وہ زبان کو کنٹرول میں رکھ لے، جذبات کو کنٹرول میں رکھ لے، سبحان اللہ، اس نوجوان پر اللہ تعجب کرتا ہے. سبحان اللہ. کچھ نوجوان ہمیں ایسے دکھتے ہیں الحمدللہ. میں نے ایک جلسے میں کہا، آج دوبارہ اسے کہہ رہا ہوں، 20 سال سے اللہ کے کرم سے ایک ہی مسجد میں جمعہ بھی دے رہا ہوں، رمضان بھی چل رہا ہے. 20 سال سے. جو بچہ اس ٹائم پہ 5 سال کا تھا، آج اس کے 2 بچے ہیں. آج اس کے 2 بچے ہیں الحمدللہ. اللہ ایک ہی جگہ رکھا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ قبول فرمائے، اللہ ریاکاری سے بچائے. ایک بڑی کمپنی ہے دنیا میں مانی ہوئی کمپنی، IBM، جانتے نا؟ جانتے؟ یہودیوں کی کمپنی، بہت بڑی کمپنی. اس کا ایک بڑا انجینئر جمعہ میں آتا تھا، وہ ہمیشہ آتا. 6 مہینے دکھا نہیں مجھے وہ انجینئر. 6 مہینے کے بعد جب میں جمعہ دے کے بیٹھتا ہوں، کچھ نوجوان میرے اطراف بیٹھتے ہیں، ایک 7-8 کبھی 10-15 کبھی 20. وہ بھی اس میں تھا، وہ بہت بڑا انجینئر. میں اسے پوچھا 6 مہینے تک کہاں تھے تم؟ نام نہیں لے رہا ہوں، اس کا نام نہیں لوں گا انشاءاللہ، آندھرا کا ہے. جی ہاں، 6 مہینے کہاں تھے تم؟ اس نوجوان نے ایک جملہ کہا، میرا آپریشن ہو گیا شیخ،
مجھے سنبھلنے میں 6 مہینے ہو گئے. اوپر کا بٹن کھولا ہے, یہاں سے کاٹا گیا تھا گردن, یہ اس جگہ سے ناف تک, ناف سے رائٹ میں بھی کاٹا گیا تھا, لیفٹ میں بھی, یعنی پورا بدن اس کا کاٹا گیا ہے. میں پوچھا کیا ہو گیا بھائی آپ کو, کیوں اتنا بڑا آپریشن ہوا؟ اس نوجوان نے ایک جملہ بولا, غور سے سنو. ابا کی طبیعت خراب تھی. کیا جملہ ہے؟ زور سے بولو. ابا کی طبیعت خراب تھی, ابا کا پھیپسا خراب ہو گیا تھا. انگریزی میں کیا بولتے شک پھیپسے؟ لنس خراب ہو گیا تھا. لنس چینج کرنا تھا ابا کو. 3 مرد بچے ہیں, کسی ایک کا لنس کاٹ کر ابا کو ڈالنا تھا. 40 پر 8 گھنٹے کا آپریشن تھا. بڑے بھائی تیار ہوئے, آخری مومنٹ میں بلڈ میچ نہیں ہوا. میرا نمبر آیا, میں خوشی خوشی اندر گیا. میرا لنس کاٹ کر میرے باپ کو ڈالا گیا ہے. میرا لنس کاٹ کے میرے باپ کو ڈالا گیا ہے. میں نے اس سے سوال کیا, عورت کو سیزرنگ ہوتی ہے, سیزرنگ, بچے پیٹ سے کاٹ کے آپریشن سے نکالا جاتا ہے. ڈاکٹر بولتا ہے سیڑھی زور سے نہیں چلنا, وزن نہیں اٹھانا. جس کا آپریشن ہوتا ہے کئی قسم کی پابندیاں ہیں. اس کے 10-15 ٹانکوں کا یہ حال ہے, تیرا پورا بدن کاٹ دیا گیا ہے, تیری ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے, آئندہ زندگی کیسا ہے تیری؟ اس نوجوان نے جو جملہ بولا نا, یہ حدیث کی روشنی میں وہ نوجوان آتا ہے. میرے پیر ہل گئے, زمین, میری پیروں تلے زمین ہل گئی. اس نے کہا شیخ, ابا نے جو میرے لیے کیا ہے, والد نے جو میرے لیے کیا ہے, ہل جوت کر, وہ ہاتھ سے ہل جوتتے تھے, ہاتھ سے, ڈاکٹر بھی نہیں تھا ان کے پاس, بیل کو رکھ کر مجھے پڑھایا, میرے بھائیوں کو پڑھایا, میری بہنوں کو پڑھایا. جو ان کی قربانی ہے, اس کے بدلے میں اگر بدن کا ایک ایک عضو بھی میں دے دوں, صرف پھیپسا نہیں, کڈنی بھی دے دوں, میرا دل بھی دے دوں, تب بھی میرے باپ کی جو قربانیاں ہیں نا, میں اس کا بدلہ نہیں چکا پاؤں گا. ہیں ایسے نوجوان, میرے سامنے ہوا ہے واقعہ ہے. ایسے بھی نوجوان ہیں, بہت نیک نوجوان بھی ہیں. اس موقع پر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نوجوانوں کی تعداد کو بڑھائے. میں 20 جگہ بولا, بلکہ اور زیادہ جگہ بھی بولا ہوں. آپ میرے بھائیوں, نوجوانوں, اگر سامنے والے کو مارنا چاہتے ہو نا, سب سے بہترین چیز مارنے کے لیے کون سی ہے جانتے ہیں؟ تمہارے اخلاق. کون سی؟ کون سی؟ تمہارے اخلاق سے تم جو مار سکتے ہو سامنے والے کو, دنیا کے کسی بم میں, کسی AK-47 میں وہ طاقت نہیں ہے جو نوجوان کے اخلاق میں ہے. آپ شاید دیکھے ہوں گے, میں ہی کئی بار یوٹیوب میں بولا ہوں, آپ تک بات پہنچی بھی ہوگی. ہمارے عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ نے ایک نکاح پڑھایا تھا, سنا ہے نہیں آپ نے؟ سنا بھائی بیجاپور کے لوگوں, سنے نہیں سنے ہیں؟ شیخ نکاح پڑھائے, نوجوان اپنے ساتھ 7 اور غریبوں کو بلا لیا, ان کا نکاح بھی اس کے ساتھ ہوا الحمدللہ. اسی خرچے میں 7 نکاح ہو گئے. ان کے والد نے عبدالعظیم صاحب سے کہا یہ, اور شیخ نے بھی کچھ جگہ پر کہا, میں نے بھی کچھ جگہ پر کہا ہے, میرا یہ بچہ جو ہے امریکہ کی ایک بڑی کمپنی میں کام کرتا ہے. سنا نہیں؟ ڈیکس والے ہاں ہیں, نیچے والے نہیں ہیں. اور جب سال ختم ہوتا ہے کسی بھی بڑی کمپنی میں, تو کس کو کیا ملا ہے اور کیا پایا کیا کھویا ہے, اس کو ایک پروگرام کی شکل میں ایک میٹنگ ہوتی ہے. اس سال ہم نے کیا کیا, کیا اچیومنٹ ہوئے, کیا ہمارے ساتھ ہوا. سارے لوگ آئے, بڑی کمپنی ہے, سب نے کہا اس سال مجھے یہ ملا ہے, فلاں فلاں فلاں. غور سے سنو, غور سے سنو. کمپنی کا اونر ہے یہودی. کون؟ یہودی. یہودی آ کر ڈیسک پر کھڑا ہوا. یہودی نے ایک سینٹنس کہا, مجھے پیسہ کتنا کمایا ہوں کتنا نہیں کمایا ہوں, کمپنی اوپر گئی ہے نیچے گئی ہے, مجھے فکر نہیں ہے. ایسے میرے پاس 100 کمپنیاں ہیں, مجھے پرواہ نہیں ہے اس کی. یہ پورے سال میں اگر کوئی چیز ہے جو میں بتا سکتا ہوں, یہ بنگلور کا نوجوان ہے. کون ہے؟ یہ حقیقت ہے. اور اس کا اب انگریزی سینٹنس سنو. آئی ایم یہودی, آئی ایم جوش, میں یہودی ہوں. آئی واز ہیٹنگ اسلام اینڈ مسلمس, بچپن سے مجھے نفرت ہے مسلمانوں سے اور ساتھ میں اسلام سے بھی, اس لیے کہ میں یہودی ہوں. سیدھی سادی بات ہے. آفٹر سیئنگ دس بوائے, اس نوجوان کو دیکھنے کے بعد, 1 سال اس کے ساتھ کام کرنے کے بعد, رائٹ نو آئی سلوٹ اسلام اینڈ مسلم. کیا بولا ہو؟ ارے بھائی بولو, تمہاری زبان بولا ہوں. آج میں اس پوزیشن پر پہنچا ہوں
اس نے مجھے بدل دیا ہے، اس نے مجھے اندر سے چینج کر دیا ہے، میرے تھاٹ کو چینج کر دیا۔ آج میری حالت یہ ہے، میں اسلام کو بھی سلام کرتا ہوں، مسلمانوں کو بھی سلام کرتا ہوں۔ وہ نوجوان نے اپنے اخلاق سے یہودی کو بدل کے رکھ دیا۔ آپ بھی کر سکتے ہو انشاءاللہ تعالی، آپ بھی کر سکتے ہو انشاءاللہ۔ کرنا کیا ہے، کچھ چیزیں ہیں وہ انگلیوں پر انشاءاللہ میں بتا دوں گا آپ کے سامنے، اس کے ساتھ یہ چھوٹا سا جو درس ہے اسے ختم کر لوں گا، عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس سے پہلے ایک حدیث بولتا ہوں، بڑی اچھی سی حدیث، بڑی پیاری سی حدیث، پھر اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا تربیت کرتے تھے، کچھ اسٹیپس میں انگلیوں پر گناتا ہوں، اللہ سے دعا کر کے یہ مختصر سا درس ختم کرتا ہوں۔ کیسا ابھی بیٹھے رہیں گے یا درس ختم کر لیں گے؟ 1 گھنٹہ تو ہو چکا ہے، میرا ٹائم تو ختم، جا کے بیٹھ بھی سکتا ہوں میں۔ کیا بولتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہے؟ ماشاء اللہ، مارو نکو جی بھائی، مارو نکو میرے بھائی جی، بولتا ہوں بھائی انشاءاللہ تعالی جی۔ حدیث پہلے پڑھ دیتا ہوں، بڑی اچھی حدیث ہے۔ معاویہ ابن الحکم حدیث کے راوی ہیں، حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ بین انا اصلی، غور سے حدیث سنو، میں نماز پڑھ رہا تھا، معاویہ ابن الحکم کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، اذ عطس رجل من القوم، بیچ میں سے کسی کو چھینک آئی، اور جب چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ کہا نماز میں، اور میں اس کا جواب دیا یرحمک اللہ، یہ نماز میں چل رہی ہے، کس میں؟ نماز میں چل۔ فرمانی القوم بابصارہم، فرمانی القوم بابصارہم، سارے لوگ گھورنے لگے ہمیں آنکھوں سے، آواز کوئی بھی نہیں کر رہا مگر آنکھ سے گھور رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے نماز میں؟ وہ چھینک رہا ہے الحمدللہ بول رہا ہے، اور یہ کیا بول رہے ہیں؟ یرحمک اللہ بول رہے ہیں۔ اور میں فقلت، میں نے کہا ما شأنکم تنظرون الی، کیوں بھائی ایسا گھور رہے ہیں؟ میں نماز میں ہی بول رہا ہوں، ہاتھ باندھ کے، اتنا سب کچھ چل رہا ہے۔ حدیث کہاں ہے؟ حدیث کہاں ہے؟ صحیح مسلم میں، جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں نا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ فجعلوا یضربون بایدیہم علی افخاذہم، جب میں نے بات کیا تو تمام جو لوگ مجھے دیکھ رہے تھے انہوں نے ایسا ہاتھ مارا، اپنے ران پر ہاتھ مارا، بس یہ پورا کس میں چلا؟ یہ سب کس میں چلا؟ نماز میں۔ میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں کوئی بچہ بھی شرارت کر لیا نا نماز میں، ہمارے لوگ سلام پھیرنے کے بعد اس کی وہ بیٹنگ لیتے ہیں، وہ کلاس اس کی لیتے ہیں، اس کے بعد زندگی میں وہ مسجد کچھ جاتا نہیں ہے۔ جی ہاں، کچھ ہیں لوگ ایسے، ان کو الرجک ہے بچوں سے۔ کیا ہے؟ الرجک ہے بچوں سے۔ اتنا کچھ ہو گیا نماز میں، ایک نے الحمدللہ کہا، سامنے والے نے یرحمک اللہ کہا، پھر انہوں نے دیکھا، انہوں نے ان کو کچھ کہا، پھر انہوں نے ران پر ہاتھ مارا، سب ہو گیا۔ اس کے بعد سنو، میں خاموش ہو گیا، سکت فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرے، آپ نماز پڑھ لیے۔ یہ لکھ کے رکھنا جی جا کر انشاءاللہ، ابھی جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں، کون لکھ کے رکھیں گے اس کو؟ نوجوانوں سے گزارش ہے، شیخ آپ ہاتھ نیچے رکھیے، آپ کا اچھا معافی کے ساتھ آپ سر کھجا رہے ہیں جی، معذرت کے ساتھ جی، کون لکھ کے رکھیں گے اس کو؟ معاویہ بن الحکم کہتے ہیں اتنا واقعہ ہونے کے بعد، معذرت شیخ، اتنا واقعہ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر رہے ہیں، فَأَبِي ہوا وہ امی، میرا باپ اور میری ماں آپ پر قربان ہو، فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، میری ماں اور میرے باپ آپ پر قربان ہو۔ ہمیشہ صحابہ کی زبان پہ یہ رہتا، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ مِنْ، یہ جملہ میرے ساتھ بولنا آپ انشاءاللہ، بولو مَا رَأَيْتُ، زور سے، مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ مِنْ، لکھ کے رکھو اسے، آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سے بہتر ٹیچر میں نے دیکھا نہیں۔ یہ جملہ ہے، لکھ کے رکھنے کے قابل جملہ ہے۔ اللہ کے رسول سے پہلے، اللہ کے رسول کے بعد بھی معاویہ بن الحکم کہتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سے بہتر ٹیچر میں نے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ میں گزارش کرتا ہوں جو بھی بچوں کو قرآن حفظ پڑھا رہے ہیں ان سے بھی، علماء سے بھی، اور ٹیچرز حضرات سے بھی، آپ نماز نبی کی پڑھتے ہیں، آپ زکوٰۃ نبی جیسی دینے کی کوشش کرتے ہیں، حج نبی جیسا کرتے ہیں، آپ استاد بھی نبی جیسا بنیے، یہ میری گزارش ہے۔
سینکڑوں بچے استاد کے مارنے کی وجہ سے قرآن چھوڑے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ سینکڑوں بچے اساتذہ کے مارنے کی وجہ سے قرآن چھوڑے ہیں۔ میں مدینے میں کم سے کم 30 اساتذہ سے میں خود پوچھا ہوں، مسجد نبوی کے اندر بچے کو مار سکتے ہیں کیا؟ بچے کو مار سکتے، جو پڑھاتے نا اساتذہ، ساروں نے کہا کبھی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، یہ سنت نبوی کے خلاف ہے۔ سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائے، یہ بھی واقعہ ہے ہمارا۔ ایک ڈاکٹر صاحب مسلمان ہوئے، ایک ڈاکٹر صاحب مسلمان ہوئے۔ کیسا مسلمان ہوئے معلوم ہے؟ 2 لوگ کولیگس ایک کلاس میں پڑھنے والے ایک بائک میں زور سے جا رہے تھے اندور میں، کہاں؟ اندور کے اندر۔ اچانک پیچھے والے نے آواز لگایا گاڑی کھڑا ہو، اس جو اسپیڈ چلا رہا تھا نا نوجوان، گاڑی کھڑایا اس نے۔ وہ پیچھے والا نیچے اترا، سامنے ایک پتھر تھا، وہ پتھر اٹھایا سڑک کے کنارے پھینکا۔ چونکہ اسپیڈ گاڑی کو روکا تھا نہیں، دوست نے دوست کو کہا یہ تمہارا کام ہے، یہ BBMP کا کام ہے، اس کے لیے تو نے گاڑی کھڑایا میری؟ کہا ہمارے نبی نے کہا۔ اب آگے ہمارے نبی نے کہا صلی اللہ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، رستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا صدقہ ہے۔ وہ جو ڈاکٹر صاحب پوچھے یہ تمہارے نبی نے کہا؟ کون سی جگہ پر کہا؟ وہ ڈھونڈ کر حدیث دے دیا۔ وہ ایک حدیث اس کو نبی کی محبت دل میں لے کر آئی، وہ ایک حدیث کی وجہ سے وہ اسلام کے بارے میں ریسرچ کیا اور وہ ایک مسلمان ڈاکٹر بن گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں تمہارے حوالے کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی، من تقام رسول اللہ۔ اچھا حدیث بولوں گا میں، کون عمل کریں گے یہ حدیث پہ؟ ہاتھ اٹھا کے بولو، سچا ہے یا جھوٹا وعدہ ہے یہ؟ ابھی حدیث سن لو۔ من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ ابدا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ اب آگے کا جملہ، وما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط امرأة ولا ولدا، کبھی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورت پر ہاتھ نہیں اٹھائے اور بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھائے۔ یہ بھی حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ اب ہاتھ اٹھاؤ جی، کون عمل کرے گا؟ سچا ہاتھ اٹھاؤ، جھوٹا نہیں جی، سچا۔ کیا مارتے ہیں بیویوں کو، انا للہ و انا الیہ راجعون، بچیوں کو کیا مارتے جی، سبحان اللہ۔ کئی کچھ ہی مارتے، ہمارے ابا مارتے تھے، میں بھی مارتا ہوں، ہمارے خاندان میں مارتے سوچ رہنا تو رونے تو چل۔ کیا دلیل ہے؟ یہاں تو اہل حدیث نہیں ہے، یہاں تو اہل حدیث نہیں ہے، یہاں تجھے باپ دادا چاہیے، یہاں تجھے خاندان کا طریقہ چاہیے۔ میرے نبی، چیلنج ہے میرا سینہ چوڑا ہے اس بات پر، میرے نبی نے زندگی میں بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، میرے نبی نے زندگی میں عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، میرے نبی نے زندگی میں اپنی جان کے لیے، اپنے نفس کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ مجھے فخر ہے میرے نبی پر، سبحان اللہ جی۔ عمل اللہ ہمیں کرنے کی توفیق۔ میں یہ 2 حدیثیں جو پڑھا ہوں یہ صرف نبی کی تربیت کو سمجھانے کے لیے پڑھا ہوں۔ آپ کی جو تربیت تھی نا، انداز، اللہ وہ انداز ہمیں عطا فرمائے۔ کن چیزوں پر تربیت کرنی ہے انگلیوں پر گن کر اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ گاڑی میں جا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گاڑی میں جا رہے ہیں، صحیح ہے، اونٹ پہ جا رہے ہیں، کس پہ؟ اونٹ پہ جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول کا معمول ہے، آپ کبھی حضرت ابن عباس کو پیچھے بٹھائیں، کبھی اسامہ کو پیچھے بٹھائیں۔ پورا حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کے پیچھے حضرت اسامہ بیٹھے ہیں، فضل بن عباس بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، پیچھے بٹھا کر حضرت ابن عباس کو لے کر جا رہے ہیں۔ اور جب چلتے ہیں ہماری کاروں میں، اللہ معاف فرمائے، ہم بچوں کو لے کر چلتے ہیں تو کاروں میں کچھ اور بچتا ہے۔ اللہ کے رسول سواری پر چلتے ہیں، ساتھ میں کسی کو لے کر چلتے ہیں، تو نبی کیسا چل رہے ہیں؟ یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے کچھ باتیں میں تجھے سکھاتا ہوں۔ یہ تربیت کا انداز ہے، کچھ باتیں میں تجھے سکھاتا ہوں۔ کیا بات ہے؟ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجد، کیا سبحان اللہ، کتنی اچھی حدیث ہے۔
اے بچے، کیا عمر تھی معلوم ہے؟ جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت حضرت ابن عباس کی عمر 13 سال تھی، قریب قریب کتنی 13 سال۔ ایک اور میں سوال آپ سے کرتا ہوں، یہ اگر آپ جواب دیں گے تو میں انشاءاللہ 1000 روپے میں انعام دوں گا اپنی طرف سے۔ پہلی کتاب امام بخاری رحمہ اللہ نے کون سی لکھی اور کس عمر میں لکھی؟ سمم بکمن عمی فہم لا، پہلی کتاب میں تو اہل حدیثوں کو نہیں معلوم امام بخاری کون ہے جی رحمۃ اللہ علیہ، نہیں معلوم ہے تاریخ ان کی، ہمیں ہمارے اسلاف کی نہیں ہے تاریخ نہیں معلوم ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ کون امام مسلم نہیں معلوم، قوم یہ وہ قوم ہے جو اٹھے تو بزرگان دین، بیٹھے تو بزرگان دین، اور ایک ہم لوگ ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں محدث کون ہے، سبحان اللہ۔ پہلی کتاب امام بخاری نے کون سی عمر میں لکھی اور اس کتاب کا نام کیا ہے؟ جی آئندہ سے ان کو ہرگز نہیں بلانا، تم نہ بولتے ہو، کس سے بلائے تو بھئی یہ آدمی کو بلاؤ نہ کو، پوچھ کو دماغ خراب کرتا ہے یہ آدمی ہمارا۔ جی کیا بھائی، اس آدمی کو بلاؤ نہ کو۔ التاریخ الکبیر، کیا 4000 محدثین کا نام ہے اس میں، اور اس وقت ان کی عمر بتائی جاتی ہے امرد، ایک لفظ ذکر کیا گیا ہے امرد، امرد کا معنی ہوتا ہے نہ مچھ آئی تھی نہ داڑھی کا بال آیا تھا۔ اس عمر میں امام بخاری رحمہ اللہ کتاب لکھ رہے ہیں، اور وہ بھی 4000 محدثین کے بارے میں لکھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ان کو پڑھو گے تو ان کو اپنا ہیرو بنا لو گے، پتہ ہی نہیں ہے یہ کون ہے۔ بہرحال پہلی چیز جو تربیت ہونی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی ہے وہ ہے توحید۔ کون سی چیز؟ توحید۔ اللہ ہماری سارے نوجوانوں کی اللہ توحید کی حفاظت فرمائے، اور اس کی فکر بھی کرو، اللہ ہمیں اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی ہمارا ایمان نہ چرائے۔ کیا لفظ ہے، کیا جملہ ہے میرا؟ بولو ذرا زور سے بولو، کوئی ہمارا ایمان نہ چرائے۔ جی اس لیے کہ آج بہت سارے چور یوٹیوب میں بیٹھے ہیں، بہت سارے بڑے بڑے چور، تمہیں جیب کی تو بڑی فکر ہے، 500 گر گئے، 1000 کی گر گئے، آپ ہاتھ ڈال کے دیکھتے رہتے ہیں، اور اگر 1 لاکھ روپے ہیں تو پتہ نہیں بچے کو اتنا نہیں دیکھتے، جیب کو اتنا دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، ہماری وہ فکر ہے۔ میں تو یہ کہوں گا جی تمہارے دماغوں میں جو شک ڈالا جا رہا ہے نوجوانوں کے، میں گواہ ہوں، وقت بہت لمبا ہو جائے گا پھر اور میں ادھر ادھر چلا جاؤں گا۔ ایک باپ نے کیا شیخ 1000 روپے، اچھا 1000 روپے بہت تکلیف دے رہے ہیں، بول رہے ہیں آپ نہیں لے پائے نا مجھ سے، اس لیے شیخ بول رہے ہیں۔ ایک ڈاکٹرنی کو میرے پاس لے کر آئے، پوری کمس کی ڈاکٹرنی ہے بنگلور کے اندر، خود باپ لے کر آیا، میرے سامنے بیٹھ کر بولا شیخ میری بچی کو جب میں اندر ڈالا پڑھنے کے لیے یہ سنی تھی، اب یہ قادیانی ہو گئی ہے، اب یہ قادیانی ہو گئی ہے۔ یہ کہتی ہے اس کے کمرے میں 5 سال ایک قادیانی لڑکی تھی، اس نے اس پر اتنی محنت کی ہے، آج یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ نبی آخری نبی ہے۔ آپ ڈاکٹر تو بنا دیے مگر ایمان بیچ کر، ڈاکٹر تو بنا دیے مگر ایمان بیچ کر۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ نبی کی تربیت میں پہلی چیز اللہ ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے، اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، میری گزارش ہے آپ بھائیوں سے، کتاب التوحید بار بار پڑھیے انشاءاللہ تعالی، بار بار کتاب التوحید پڑھیے انشاءاللہ تعالی۔ اصول الثلاثہ بار بار، اس کتاب ایک بار نہیں پڑھنا، اسے کم سے کم 25-30 بار پڑھنا، اور کسی عالم سے پڑھوانا، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا، پہلی چیز انشاءاللہ۔ دوسری تربیت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا طریقہ، نماز کون سی چیز ہے؟ بولو بھائی، نماز میں ایسی تربیت ہے، یقین مانو میرا تو یہ ماننا ہے آج بیانوں میں وہ تاثیر نہیں ہے، اسکول کے ٹیچر میں پڑھانے میں وہ تاثیر نہیں ہے، باپ کی نصیحت میں وہ تاثیر نہیں ہے، ماں کی ممتا میں وہ تاثیر نہیں ہے، اللہ نے وہ تاثیر نماز میں رکھی ہے۔ اگر اپنے بچوں کو سدھارنا چاہتے ہو، نوجوانوں کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہو، نوجوانوں کو نماز سے جوڑو، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء
والمنکر. نماز ایک ایسی چیز ہے نوجوان کو کسی کو بھی برائی سے روک سکتی ہے. بچوں کو نماز کو لے کر آؤ, خود بھی نماز پڑھو انشاءاللہ تعالی. کتنی باتیں ہوئی؟ 2 باتیں. آخری بات بھی خوش ہو جاؤ, اس کے ساتھ یہ مختصر درس ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. جب ہاتھ اٹھاتے نا انشاءاللہ, ہاتھ جب اٹھاتے ہو, باپ سے گزارش ہے اپنے بچے کے لیے دعا کرو انشاءاللہ. اب حدیث سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. 3 لوگوں کی دعا ایسی ہے اللہ کے رسول کہتے ہیں اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. لا شک فیہ, اللہ ضرور قبول فرمائے گا. 3 میں ایک ہے دعوت الوالد لولدہ, والد کی دعا اپنے بچے کے لیے. سبحان اللہ. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں, اور بہت ساری چیزیں ہیں کسی اور موقع پر انشاءاللہ آپ بھائیوں کے سامنے کہی جائیں گی. اللہ سے دعا ہے اللہ عز و جل سب سے پہلے کہنے والے کو, پھر سننے والوں کو, پھر ہر آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی ان آیتوں پر, ان حدیثوں پر اور صحابہ کے نقش قدم پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قوت عطا فرمائے. عقیدے میں اللہ تعالیٰ ہمیں قوت عطا فرمائے, عمل میں اللہ قوت عطا فرمائے, ارادے میں اللہ قوت عطا فرمائے, اخلاق میں اللہ قوت عطا فرمائے. اور آخر میں ایک بہن نے جو ہے ایک چیٹی ہمیں دی تھی, تقریباً نام ان کا رابعہ اس بہن کا نام ہے. انہوں نے دعا کے لیے چیٹی دی ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس بہن کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. صرف بات یہاں تک نہیں رکتی ہے. اس وقت امریکہ میں ہمارے ایک ساتھی ہیں, اچھے عہدے پر ہے, بنگلور آئے تھے, سینے میں جلن ہو رہا تھا, جا کر چکر آئے, پتہ چلا کینسر ہے. جی پتہ چلا کینسر ہے. ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا چند دن کے آپ مہمان ہیں, چند دن کے آپ مہمان ہیں. میرا یہ ماننا ہے ڈاکٹر کے حساب سے وہ چند دن کے مہمان ہو سکتے ہیں, ہمارے قرآن اور حدیث کے حساب سے اللہ کسی کو بھی شفا دے سکتا ہے. ان کا نام ہے نیاز پاشا. نیاز پاشا, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. ہمارے ایک دائی ہیں, یہ جانتے ہیں سارے عمری حضرات تقریباً ان کو جانتے ہیں, گلے کا کینسر ہو گیا, گلے کا کینسر. دائی ہیں, کم سے کم 200 لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے. زبان ختم ہو گئی, زبان میں سوراخ پڑ گیا. کڈوئی ہاسپٹل کا ایک سرجن ان کو بول دیا, لکھ کر دے دیا آپ نہیں رہیں گے زیادہ دیر تک. اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کو. سبحان اللہ. بازو جو لے کر گئے تھے وہ رونے لگے, مگر انہوں نے صاف صاف کہا مجھے موت سے ڈر نہیں ہے, اور کوئی بھی یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں مر جاؤں گا. میں مروں گا تبھی جب اللہ چاہے گا, تمہارے کہنے سے میں نہیں مروں گا. آپ یقین نہیں مانیں گے, 3rd اسٹیج کا کینسر, ڈاکٹر کے بولنے کے بعد بھی اللہ نے انہیں شفا دی. آج وہ عید کی نماز پڑھا رہے ہیں, آج وہ عید کی نماز پڑھا رہے ہیں, اور ان کی زبان سے اللہ دوسروں کو شفا دے رہا ہے. اس لیے ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر ہے. اللہ ہر بیمار کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اللہ ہمارے عمل میں اخلاص عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے آنے کو قبول فرمائے. آخر میں اگر میں شکریہ ادا نہ کروں تو پھر یہ حق تلفی ہوگی. جنہوں نے بھی اس پروگرام کو ارینج کیا ہے, اس کے لیے محنت کیا ہے, اللہ سے دعا ہے اللہ دنیا آخرت میں اس کا بدلہ انہیں عطا فرمائے. علماء کی شکل میں ہو, نوجوانوں کی شکل میں ہو, جس نے بھی اس کے لیے محنت کی ہے اللہ اس کا بدلہ انہیں عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.